آج بد امنی کا ہر انسان شکار ہے۔ وہ کون سا شعبہ ہے جس کے اندر بے چینی نہ ہو، جس کے اندر اضطراب نہ ہو، جس کے اندر بد امنی نہ ہو، اور وہ کون سا طبقہ ہے جو امن اور سکون نہ چاہتا ہو؟ ہماری خانگی زندگی کے اندر بے چینی، ہماری اندرونی زندگی کے اندر بے چینی، ہماری معاشرتی زندگی کے اندر بے چینی، اور ہر طبقے کے اندر نیچے سے لے کر اوپر تک چلے جائیے، معاشرے اور خاندانوں سے لے کر ملکوں تک اور حکومت کی سطح پر چلے جائیے، ہر ملک کے اندر اور ہر شہر کے اندر، ہر خاندان کے اندر، ہر قبیلے کے اندر آپ کو بے چینی ملے گی، بد امنی ملے گی، اضطرابی عالم میں ہر شخص مبتلا نظر آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ آپ امن کا پیغام لے کر آئے اور تمام طبقات انسانی کے لیے آپ امن کا پیغام لے کر آئے، ہر خطہ ارض کے لیے اور ہر علاقے کے لیے آپ امن کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ آپ حکومتوں کے لیے بھی لے کر آئے ہیں، انفرادی زندگی کے لیے کر آئے ہیں، معاشرتی زندگی کے لیے لے کر آئے، اجتماعی زندگی کے لیے لے کر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے، جبکہ آپ ابھی 40 سال کی عمر کو نہیں پہنچے تھے اور نبوت اور رسالت کا آپ نے اعلان نہیں فرمایا تھا، اس وقت بھی آپ نے مکے کے اندر، عرب کے اندر امن کے پیغام کو پیش کیا ہے، اور ایسی تدابیر اختیار کی ہیں کہ آج مجبور ہو کر وہ لوگ جو اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، وہ میرے آقا کی تعلیمات کو پڑھ کر اور جو اصول آپ نے عطا فرمائے ہیں انہی اصولوں پر امن کی کمیٹیاں قائم کر رہے ہیں تاکہ پورے عالم کے اندر امن و امان قائم ہو جائے۔ 20 سال کی عمر ہے، حرب الفجار واقع ہو چکی ہے، بڑے بڑے سورما اس کے اندر میدان کارزار کے اندر کام آ گئے ہیں، اور اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر کے اندر عہد و پیمان کرتے ہیں جس کا نام حلف الفضول رکھا جاتا ہے، اور امن و امان کی یہ شکل پیدا کرتے ہیں کہ جو باہر سے آئے گا اس کے مال کی حفاظت کی جائے گی، اس کی جان کی حفاظت کی جائے گی، ہر طرح کا اس کو تحفظ عطا کیا جائے گا، اور کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جب آپ نبی بنا دیے گئے تو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر مجھے اس معاہدے کی طرف جس کے اندر امن و امان کا معاہدہ کیا گیا تھا اور جس کا نام حلف الفضول رکھا گیا تھا، اگر کوئی بلائے سرخ اونٹ بھی مجھے دے تو میرے لیے یہ بہتر ہے کہ میں اس معاہدے پر عمل کروں اور اس کی طرف جاؤں۔ اگر آج بھی کوئی مجھے اس امن و امان کی طرف دعوت دے گا تو میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا، غالباً 35 سال کی عمر ہے آپ کی، حجر اسود کے نصب کرنے کے وقت جب تلواریں نیام سے باہر آ گئی اور اندیشہ تھا کہ خون خرابہ ہوگا، جنگیں چھڑ جائیں گی، آپ نے بھی ایسی تدبیر نکالی کہ اس جنگ کا خاتمہ ہو گیا اور مکے کے اندر امن و امان قائم ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت خباب ابن ارت آتے ہیں، آپ خانہ کعبہ کی دیوار سے سائے میں ٹیک لگائے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، یہ کفار، یہ جو دین کے دشمن ہیں، ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، آپ نے فرمایا تانا رحمت مہدات، میں تو رحمت کا تحفہ ہوں تمہارے لیے، پیار اور محبت کا پیغام لے کر آیا ہوں، امن و امان کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ آپ بیٹھ گئے، چہرے انور سرخ ہو گیا اور کہنے لگے پہلی امتیں ایسی تھیں کہ جو دین پر قائم ہوتے تھے، ایمان لاتے تھے، گڈھے کے اندر ان کو کھڑا کیا جاتا تھا یا بٹھایا جاتا تھا اور لوہے کے آرے سے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، پھر بھی ایمان سے نہیں پھرتے تھے۔ لوہے کی کنگیاں لائی جاتی تھی، ان کے جسم کے اندر پیوست کر دی جاتی تھی اور وہ ان کے گوشت پوش کو پھاڑتی ہوئی، چیرتی ہوئی ہڈی اور پٹھوں تک پہنچ جاتی تھی، تب بھی وہ دین اور ایمان سے نہیں پھرتے تھے۔ اور اے خباب یاد رکھو، آج یہ بد امنی ہے، بے چینی ہے، دہشت گردی ہے، ایک زمانہ وہ آئے گا، کہاں فرما رہے ہیں، مکی زندگی کے اندر جہاں ہر طرف دہشت گردی ہے، بے چینی ہے، لوگ اپنی جان کا
जान के ऊपर इत्मीनान नहीं रखते, माल के ऊपर इत्मीनान नहीं रखते, चोरी को, डाका जनी को, कत्ल गारत गरी को, इज्जत और आबरू को लूट लेने को, गुलाम और बांदी बनाने को, अपने कब्जे में ले लेने को एक फैशन समझते थे। इसको हुनर समझा जाता था, पेशे के तौर पर इसको इख्तियार किया जाता था। इन तमाम गुनाहों की, जराइम की उस जमाने के इंसानों से बुराई जहन और दिमाग से बिल्कुल निकल गई थी और एक फैशन और एक हुनर और पेशा समझकर इसको इख्तियार किया जाता था। ऐसे जमाने में मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक जमाना वो आएगा, एक खब्बाब तुम देखोगे, एक औरत इराक में जो हीरा मकाम है वहां से चलेगी, ऊंट पर सवार होगी, खाना काबा आकर अकेली तवाफ करेगी, लेकिन उसे न अपनी इज्जत का खतरा, न अपनी जान का खतरा, न अपने माल का खतरा, पुरअमन रास्ता होगा, इत्मीनानी कैफियत होगी, जाहिरी और बातिनी एतबार से अमन व अमान का दौर दौरा होगा। अल्लाह के अलावा उसके दिल के अंदर किसी का डर और खौफ नहीं होगा। और वो जमाना आया, मेरे आका की तालीमात पर जब अमल किया गया, पूरे अरब के अंदर और आलम इस्लाम के अंदर तकरीबन हजरत उमर फारूक के दौरे खिलाफत में 22 लाख मुरब्बा मील से ज्यादा जब इस्लामी परचम लहरा रहा था, हर इलाके के अंदर, हर मुल्क के अंदर ऐसा अमन व अमान था कि कोई भी शख्स अपनी जान, माल, इज्जत और आबरू का खतरा महसूस नहीं करता था। कबीले तय से ताल्लुक रखने वाले हातिम ताई जो मशहूर सखी जमाना है और मिसाल में उसकी सखावत को पेश किया जाता है, उसके लड़के हजरत अदी ईमान की दौलत से मालामाल होते हैं, मेरे आका की खिदमत में आते हैं। वो फरमाते हैं कि मैंने देखा एक शख्स आया, फख्र फाक़े की शिकायत की, दूसरा आया उसने रास्ते की बदअमनी की, बेचैनी की शिकायत की। तो आपने फरमाया, क्या तुमने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ज़माना वो आएगा कि तुम देखोगे सनआए यमन से एक औरत सफ़र करेगी, हज़ारा मौत तक जाएगी, अल्लाह के अलावा किसी का खौफ नहीं होगा। और वो ज़माना आया, पूरे आलम के अंदर अमन व अमान कायम हो गया। अगर आज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल किया जाए तो पूरे आलम के अंदर अमन व अमान कायम हो जाएगा।